بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم اور انفارمیٹو ویڈیو ہے، آپ نے ساری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ لگ سکے۔ یعنی ایف بی آر کے حوالے سے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے 2024 کے بجٹ کے بعد سے بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں اور ایف بی آر کے رولز میں کافی تبدیلیاں کر کے اور فائلر اور نان فائلر کا جو ایک معاملہ ہے اس میں ٹیکسز کا جو ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ایکسیڈ ہو گیا ہے۔ یہ بات تو کسی اور ویڈیو میں ہوگی، اس ویڈیو میں صرف اس حد تک بات ہوگی کہ جو لوگ آلریڈی فائلر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، پہلے بھی میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو ایک دفعہ این ٹی این بنوا کے ایف بی آر سے رجسٹریشن کروا کے اپنے گوشوارے بھجوا کے اے ٹی ایل میں نام آ جانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد بھی آپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں رہتی ہیں تاکہ آپ ایک تو ایف بی آر کے نوٹسز جو ہیں ان سے بچ سکیں، اور دوسرا جو ایف بی آر کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے جو مختلف ٹیکسز لگائے جاتے ہیں جن کی چھوٹ آپ حاصل کر رہے تھے وہ آپ چھوٹ حاصل کرنی کنٹینیو رکھ سکیں۔ وہ یہ ہے کہ جی ہر سال کی جو ستمبر کی 30 تاریخ ہوتی ہے اس تک جو ہے وہ اس سال کے یعنی کرنٹ ایئر کے آپ گوشوارے بھجوا کر آپ اگلے سال کے لیے جو ہے وہ فائلر ہو سکتے ہیں، جس طرح سے پہلے آپ ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے جو آلریڈی فائلر ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ جب فائلر ہوئے تو آپ نے جو پچھلے سال گوشوارے بھجوائے اور مارچ 2024 سے آپ اے ٹی ایل لسٹ میں آ گئے تو اس کی بنیاد پر آپ اے ٹی ایل لسٹ میں رہیں گے 28 فروری 2025 تک۔ اب 28 فروری کے بعد آپ کا نام اے ٹی ایل سے نکال دیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس سال یعنی 2023 سے 2024 کا جو گوشوارے ہیں وہ 30 ستمبر سے پہلے گوشوارے نہ بھجوائے تو پھر آپ کو اے ٹی ایل سے آپ کا نام 1 مارچ 2025 سے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 30 ستمبر تک گوشوارے بھجوائے تو پھر آپ 1 مارچ 2025 سے دوبارہ سے اے ٹی ایل میں نام آپ کا رہے گا ان گوشواروں کی وجہ سے جو ابھی آپ بھجوا رہے ہیں 30 ستمبر سے پہلے۔ یہ ایک روٹین تھی پچھلے، آپ اس کو یعنی آپ پچھلے بھی ہر سال کے اوپر اس کو لاگو کر لیں، یہ پہلے کی روٹین تھی اور اس طرح سے ہو رہا تھا۔ اب ایک اور کیٹیگری اس بجٹ میں 2024 میں انہوں نے ایک کیٹیگری ہے وہ اس میں شامل کر دی، یعنی پہلے تھی فائلر اور نان فائلر، اب آگے لیٹ فائلر والی۔ کچھ لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی انہوں نے اپنی پراپرٹی لینی ہوتی تھی تو وہ پچھلے سال والی یا اس سے پچھلے والی جو ہے وہ لیٹ فیس کے ساتھ بھجوا کے وہ ایٹ ونس آن دی سپاٹ وہ فائلر ہو جاتے تھے اور وہاں سے وہ اپنے بینیفٹس لے لیتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اگر 3 سال لگاتار جو ہے اس کو تمام جو ہے وہ بینیفٹ ملیں گے، اور جو نہیں کرے گا لیٹ فائل کرے گا اس کو لیٹ یعنی 30 ستمبر کے بعد جو فائل کرے گا اس کو لیٹ فائلر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی سال وہ 30 ستمبر سے اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں کوئی 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے، وہ جو ریلیکسیشن ہے وہ تو مل جائے گی۔ اگر نہیں کرتے تو 30 ستمبر ہی آخری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 30 ستمبر تک جو ہیں وہ گوشوارے نہیں بھیجے تو یہ ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے کہ آپ کو نئی کیٹیگری جو انہوں نے ڈالی ہے لیٹ فائلر والی اس میں نہ شامل کر دیا جائے۔ اس لیے بالخصوص جن لوگوں نے پہلے ریٹرنز بھیج رکھی ہیں، ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں، فائلر ہیں، اے ٹی ایل لسٹ میں ان کا نام ایکٹیو شو ہوتا ہے، اور بالخصوص ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے تھرو جو ہے اس چینل کے تھرو ہمارے تھرو اپنی ریٹرنز بھجوائے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ 30 ستمبر سے پہلے میرے واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور اپنی نیکسٹ ریٹرن یعنی اس سال کی ریٹرن جو کرنٹ ریٹرن ہے وہ بھجوائیں، تاکہ آپ کسی ایک دن بھی اے ٹی ایل لسٹ سے آپ کا نام ڈیلیٹ نہ ہو اور نہ ہی آپ لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں آئیں، کیونکہ اگر آپ لیٹ کیٹیگری میں آتے ہیں تب بھی آپ کو پورے بینیفٹ نہیں دیں۔ اس کے اوپر جو ہے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں یہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں
آن ٹائم آپ نے بھیجی ہوئی ہے اپنی ریٹرن، تو پھر آپ کون کون سے بینیفٹ لے سکتے ہیں اور کتنا ٹیکس آپ کے اوپر لاگو ہوئے گا۔ اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو پھر کتنا آپ کے پاس ٹیکس لاگو ہوگا آپ کے اوپر، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو اس کے اوپر کتنا ٹیکس لاگو ہوگا۔ تو یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک میرا ریمائنڈر ہے، یہ ان کے لیے ایک یادگیری ہے، اور ان کو یاد دہانی ہے کہ آپ جلد اپنے گوشوارے میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے ہمارے ساتھ وہ جلد بھجوائیں کرنٹ ایئر کے، کیونکہ رش زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس دفعہ جو نئی کیٹیگری شامل کی ہے یا چینجز انہوں نے کی ہیں اس کے چلتے رش کافی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ 30 ستمبر سے لیٹ ہو جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ لیٹ فائلر میں نہ ہو جائے، اس لیے آپ جو ہے وہ رابطہ کریں اور اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے گوشوارے ہیں اس کو 30 ستمبر سے پہلے جو ہے وہ بھجوائیں، اور تمام بینیفٹس جو آپ حاصل کر رہے تھے ان کے جو ہے وہ حصول میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ہاں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اگر آپ زیادہ تاخیر کریں گے تو ممکن ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ آپ کو نوٹس بھی آ سکتا ہے، آپ کی سم کو بلاک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یا دیگر کوئی جو معاملات ہیں آپ کے ایف بی آر کے حوالے سے ان میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جو تاخیر ہے اس کو نہ کریں اور آن ٹائم 30 ستمبر سے پہلے جو ہے ویل ان ٹائم رابطہ کریں، اور اپنے گوشوارے ہمارے اپنے کاغذات اپنے جو وہ ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ کریں، اور آپ آن ٹائم اپنی ریٹرن بھجوائیں، اور ہمیشہ آپ ATL میں اپنا نام رکھیں تاکہ کسی بھی وقت آپ کو پہلے کی طرح یعنی انسٹنٹ فائلر ہو کر تو اب آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو 3 سال لگاتار رہنا